اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ وليعلم المؤمنین وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين۔ دونوں فوجوں کی مڈ بھیڑ کے دن تم کو جو مصیبت پہنچی تھی وہ اللہ ہی کے حکم سے پہنچی تھی تاکہ اللہ تعالیٰ مؤمنوں کو بھی جان لے اور منافقین کو بھی۔ جب ان منافقین سے کہا گیا آؤ اللہ کے راستے میں جہاد کرو یا دفاع کرو تو وہ کہنے لگے اگر ہم ڈھنگ کی لڑائی دیکھتے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ ہو لیتے۔ اس دن وہ بمقابلہ ایمان کے کفر سے زیادہ قریب تھے۔ وہ اپنی زبان سے جو کچھ کہتے ہیں وہ ان کے دلوں میں نہیں ہے، اور جو کچھ چھپا رہے ہیں اللہ اسے بخوبی جانتے ہیں۔ یہ لوگ جو خود بیٹھے رہے اپنے بھائیوں کی نسبت سے کہتے ہیں کہ اگر وہ ہماری بات مانتے تو مارے نہ جاتے۔ آپ فرما دیں کہ اگر تم سچے ہو تو اپنے آپ کو موت سے بچا لو۔ ناظرین، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے یہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے اندر جو شکست ہوئی تھی وہ بھی وقتی مصلحت سے خالی نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے مخلص مؤمنین اور منافقین کی پہچان ہو جائے گی تاکہ آئندہ تمہیں اپنی حفاظت اور منصوبہ بندی میں سہولت ہو سکے۔ اگلی آیت کے اندر دفاع کا تذکرہ ہے۔ مفسرین نے اس کا مطلب یہ لکھا ہے کہ منافقین سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم جنگ کے اندر عملی طور پر شریک نہیں ہو سکتے تو کم از کم ہماری جماعت کے ساتھ رہو تاکہ ہماری جماعت کثیر معلوم ہو اور دشمنوں کے دلوں کے اندر رعب پیدا ہو۔ منافقین صحابہ کرام کو یہ لعن طعن کیا کرتے تھے کہ جنگ تو مقابلے کی ہوتی ہے اور یہ کوئی جنگ ہے کہ تمہاری تعداد کم ہے اور دشمنوں کی تعداد زیادہ ہے، یہ تو جنگ کے نام پر خودکشی ہے، لہٰذا اگر یہ جنگ ہوتی تو ہم ضرور تمہارا ساتھ دیتے، لیکن یہ جنگ نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو خودکشی میں ڈالنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ منافقین تو پہلے سے کافر تو تھے ہی، لیکن چونکہ زبان سے ایمان کا اظہار کیا کرتے تھے لہٰذا یہ کہتے ہوئے گویا کفر کے بہت زیادہ قریب ہو گئے تھے۔ لِإِخْوَانِهِمْ میں بھائیوں سے مراد وہ انصار ہے جو شہید ہو گئے تھے۔ منافقین نے انہیں اپنا بھائی کہا۔ یہاں ایمانی رشتے والا بھائی مراد نہیں ہے، بلکہ چونکہ منافقین اور وہ انصار جو شہید ہو گئے تھے چونکہ یہ سارے آپس میں ہم وطن تھے اور خاندانی باہم رشتہ داری تھی اس لیے انہیں بھائی کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ منافقین وہ شہید انصار کے متعلق یہ کہا کرتے تھے کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے اور جنگ میں نہ جاتے تو آج وہ شہید نہیں ہوتے، مارے نہ جاتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ ان منافقین سے پوچھئے کہ کیا تمہارے اندر اتنی طاقت ہے کہ تم گھر بیٹھے اپنے آپ کو موت سے بچا سکتے ہو؟ ہرگز نہیں، موت سے کوئی بھی انسان اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا ہے، چاہے وہ گھر میں ہو یا میدان جنگ کے اندر ہو، لیکن موت تو آنی ہے، لیکن وہ موت کیا خوش نصیب موت ہوتی جو جنگ کے میدان میں یا اللہ کے راستے میں آتی۔ اللہ پاک ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔